مالک الطاف حسین کندوال صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا تعلق پاکستان کے کس صوبے سے ہے؟ میرا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے. آپ کو شعبہ قانون کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا سر؟ ایکچولی میرے جو فیملی میں ہے وہ کوئی وکیل نہیں ہے جی. تو میں ایک بیکورڈ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارا بیسیکلی جب ہم نے بچپن دیکھا ہے تو اس وقت ہمارا علاقہ کافی بیکورڈ تھا. اب تو ماشاءاللہ کافی ایڈوانس ہو چکا ہے. جی. میرا تعلق جیلم ضلع جیلم کے تحصیل پنڈ زادن خان کے گاؤں کندوال سے ہے. جی جی. اور میں نے میٹرک کی تعلیم وہاں سے کندوال میں حاصل کی. پھر میں یہاں پنڈی آ گیا سر سید کالج میں. یہاں پہ ایک بڑا ویل ریناؤنڈ کالج ہے پاکستان کا, ٹاپ کو کالج ایف جی سر سید کالج سے میں نے گریجویشن کی. گریجویشن کے بعد میرا یہ پلان تھا کہ چلے میں اس آگے کو ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کروں. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, میرے دوست ہیں وہ مسعود قریشی صاحب اللہ جنت نصیب کرے ان کو, تو انہوں نے مجھے کہا یار ایسا کرتے ہیں تو یہاں پنڈی میں لاء کالج کھلے ہیں تو یہ بڑا اچھا پروفیشن ہے تو ہم ایل ایل بی کی ایڈمیشن لے لیتے ہیں. تو میں نے اس نے اور میں نے مل کے دونوں نے ایل ایل بی میں ایڈمیشن لے لیا. تو اس طرح میں یہاں اس پروفیشن میں آ گیا ہے. سر کیریئر کے زمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ دیکھیے سب سے بڑی رہنمائی تو میرے والدین نے کی ہے جی. میری ماں کی دعائیں ہیں, میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے ان کی شفقت تھی, ان کی دعائیں میرے ساتھ تھی. پھر اس کے بعد میں نے جب اس پروفیشن کو جوائن کیا تو میں نے پہلے جو اسلام آباد بار کو جوائن کیا, وہاں میرے سینئر تھے میاں اشتیاق حسین صاحب, سینئر ایڈوکیٹ تھے ماشاءاللہ, سول سائڈ پہ بہت اچھے وکیل تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. میں نے پہلے ان سے کوئی 1 سال ان کے ساتھ رہا, انہوں نے میری بڑی گائیڈ لائن کی اور اس سے میں نے بہت سیکھا. اس کے بعد میں یہاں پنڈی شفٹ ہو گیا جو کہ میری پنڈی میں رہائش تھی. تو پنڈی میں نے اپنے یہاں پہ محمد الیاس صدیقی سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, ان کو میں نے جوائن کیا. اور میں نے جو پروفیشن کو جو میں نے سیکھا ہے جو وکالت میں نے اپنے سینئر اپنے استاد محترم محمد الیاس صدیقی صاحب سے جو ہے وہ اس پروفیشن میں نے جو سیکھا ہے. سر آپ پاکستان کے ممتاز قانون دان ہیں, آپ یہ بتائیں سر کہ سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کا سفر آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ کہ نا بڑا کٹھن سفر ہے یہ. جب آپ پروفیشن میں آتے ہیں تو آپ کو بیسیکلی بہت کافی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. جب ہم نے پروفیشن جوائن کیا تو بلکہ جب شروع سے یہ جب اس لا پر جو وکالت کا پروفیشن ہے, جب ایک وکیل آیا دوسرا آیا تو انہوں نے کہا جی اوور کرولڈ ہو گیا جی. تو یہ سنتے آ رہے تھے. جب ہم پروفیشن میں آئے تو میں بھی پروفیشن میں آیا تو انہوں نے کہا جی اوور کرولڈ ہو گیا. اسلام آباد بار میں ٹوٹل میرے خیال ہے 190 کی ممبرشپ تھی اس وقت, 91 اور 92 کی بات ہے. پھر یہ پنڈی میں نے آیا, پنڈی میں 500 تک اس وقت تھی. اس میں جو پروفیشنل وکیل تھے. تو شروع کا جو آپ کا بیسیکلی شروع کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے. اس میں آپ کو فائنینشیل کرائسس بھی آتے ہیں. اس میں میرے پیرنٹس نے میری کافی ہیلپ کی, میرے سینئرز نے میری کافی ہیلپ کی اس میں. اور پھر آپ کو پروفیشن میں آپ کو وکالت کو چلانے کے لیے جو کافی مشکلات آتی ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ کافی پینگ پروفیشن ہے اور یہ لارڈ کا پروفیشن ہے. اس پروفیشن میں اگر آپ محنت کریں, اگر آپ ٹائم دیں تو میں کہتا ہوں جی آپ اس میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو جب تک آپ ٹائم نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو شروع میں کافی ڈیفیکلٹیز تھیں. پھر میں نے سینئر کے ساتھ جب انڈیپینڈنٹ میں نے پروفیشن میں اپنا علیحدہ کام شروع کیا تو الحمدللہ بڑا اللہ کا کرم رہا ہے اور الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے ہوں. سر آپ کے پاس زیادہ مقدمات کی نوعیت کیا تھے؟ شروع میں تو بیسیکلی میرے جو سینئر تھے وہ کریمینل سائڈ پہ کرتے تھے, تو میں بھی ظاہر نیچرلی وہ جو ان کے پاس سول تو بہت کام تھے ہی نہ ہونے کے برابر تھے. تو شروع میں تو میں جب انڈیپینڈنٹ ہوا تو میرے پاس بھی کریمینل سائڈ پہ میری وکالت تھی. سول تو تھے ہی نہیں, فیملی آ جاتے تھے تھوڑے بہت. ود دا پیسج آف ٹائم جب میں نے 10-15 سال ہوئے تو 15 سال کے بعد مجھے جو ہے نا اس میں آلموسٹ تمام کام تو میں سارا کرتا رہا. میرے پاس شروع میں جب میں انڈیپینڈنٹ ہوا یا سینئر کے ساتھ تھا, کسٹم کے بھی آ جاتے تھے کیس میں سارے لے لیتا تھا. کسٹم کا میں نے کافی کام کیا, میں نے سروس ٹریبونل کا کام کیا, لیکن جو میری اسپیشلائزیشن تھی وہ میں اس میں کریمینل سائڈ پہ تھا. تو اب الحمدللہ میں میرے 32 ایئرز ہو گئے پروفیشن میں. تو الحمدللہ میں اس وقت جو ہے وہ 10-15 سال سے میں تمام فیلڈ سوائے سروس میٹر کے علاوہ آلموسٹ سارے کریمینل, سول, فیملیز اور ریونیو کے میں سارے اس سائڈ پہ. سر وکلا کا کردار اپنے کلائنٹ کے ساتھ, سوال یہ ہے کہ وکلا اپنے کلائنٹ کے مسائل کے حل کے سلسلے میں
समाज के वक्त इंसाफ के कटघरे में क्या किरदार अदा करते हैं? دیکھیں نا ہمارا پروفیشن جو ہے نا یہ بڑا اس میں انسان کو آنیسٹ ہونا پڑتا ہے. جب تک آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ اپنے کلائنٹ کے ساتھ آنیسٹلی کام نہیں کریں گے تو آپ اس پروفیشن میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ کام کریں. آپ کلائنٹ کو ایمانداری سے اس کو ٹائم دیں گے، جب تک آپ اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو آپ اس میں نہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آپ کو پروفیشن میں آگے کوئی ترقی مل سکتی ہے. سر، ماضی اور آج کی عدالتوں کی کارکردگی، جج صاحبان کے فیصلوں اور مقدمات میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جب ہم نے شروع میں جب پروفیشن جوائن کیا تو اس وقت جو ہمارے ججز تھے جو سول کورٹ سے لے کے اپ ٹو دا آنریبل ہائی کورٹ، کیونکہ شروع میں اس وقت تو ہمارا جب ہوتا ہے پروفیشن ہوتا ہے تو ہم سول کورٹ کے بنتے ہیں، پھر 2 سال بعد ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، پھر 7 سال بعد شریعت کورٹ میں ہم جاتے ہیں. تو سپریم کورٹ میں جب شروع میں تو ہماری اپیرنس نہیں تھی، لیکن میں سینئر کے ساتھ جو ہمارے سینئرز کے کیسز ہوتے تھے تو سپریم کورٹ میں ہم پروسیڈنگ دیکھتے تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے. تو اس وقت کی کورٹس جو تھی، اس وقت کے ججز صاحبان تھے، اس وقت جو وکلاء صاحبان تھے، باہر اور بینچ میں بڑا پیار محبت ہوتا تھا. ایک بڑی عزت تھی، ایک ڈگنیٹی تھی، آنر تھی. اس وقت جو آپ ایک جج کے بارے میں بہت کم ہوتا تھا، کسی کو آپ انگلی اٹھا کے کہہ سکتے تھے کسی ایک ڈسٹرکٹ میں کہ چلے یار کوئی یہ بندہ جو ہے تھوڑا سا اس میں ہوتا ہے، وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا. کام بڑا اچھا کرتے تھے، لائق ججز تھے ماشاءاللہ. ہائی کورٹ کے بھی تو اس وقت بہت اچھے ٹاپ کلاس کے ججز تھے ہمارے. کچھ عرصہ پہلے تک، ابھی بھی الحمدللہ سارے اچھے ہیں، ٹاپ کلاس کے ججز ہیں. لیکن تھوڑا اس وقت کے ججز اور آج کے جو ہمارے جوڈیشری کے جج صاحبان ہیں، سول کورٹ کے، سیشن کورٹس کے، وہ کافی اس میں تبدیلی آ چکی ہے اس وقت تو، اور اس وقت میں بہت فرق آ چکا ہے. پھر جو ہائی کورٹس میں اس وقت جب ہم شروع میں جاتے تھے تو ہائی کورٹس میں ہم پیش ہوتے تھے. جب ہم پہلی دفعہ پیش ہوا تو ہماری جو وہ ہماری حالات ہوتی تھی بڑا اس وقت ہوتا تھا. اچھا ایک بات میں آپ کو تو، جب شروع میں نے اسلام آباد میں جوائن کیا نا تو میرے سینئر کے ساتھ ہو، ایک دن میں صبح پہنچا تو وہاں پر آپ منشی صاحب آئے ہوئے جی، کہتے ہیں جی وہ ایڈیشنل کے پاس پیش ہونا، ایڈیشنل کے پاس. اور میں نے کہا خیریت ہے؟ کہتے نہیں پیش ہونا. اس وقت یہ حالات تھی کہ جج صاحبان کے پاس پیش ہونے کے لیے بھی ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی تھی اس وقت. نہیں یار وہ کورٹ میں پیش ہونا ہے اور پہلی کال پہ پیش ہونا ہے. اب تو حالات یہ ہو گئے، میں دیکھتا ہوں اسلام آباد میں آکی بھی ڈفرینٹ جگہ پہ وکلاء صاحبان کا اور کورٹس میں آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں سر وہ کوئی آ جاتا ہے، سر وہ وکیل صاحب 10 بجے آئیں گے. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وکیل صاحب 10 بجے آئیں گے. ملزم جو ہے لیٹ آئے گا. وکیل صاحب تو دوسری کورٹ میں بزی ہو سکتے تھے، لیکن ملزم جو تھے وہ اس وقت ملزم جو ہے وہ 8 بجے کا ٹائم ہے، 7:30 بجے پہنچتے تھے اور پہلی کال پہ پیش ہوتے تھے. آج کل وہ حالات نہیں رہے. تو ججز کا بھی تھوڑا لینیٹ ویو ہو گیا، تھوڑا چینج بھی آ گئی، تبدیلی بھی آ گئی، اچھی بات ہے. لیکن ہمارے ہائی کورٹ کے ججز اور آنریبل سپریم کورٹ کے ججز ماشاءاللہ بھی سر، آپ کے خیال میں عدالتوں میں ماضی کی غلطیاں تسلیم کرنا ضروری ہے؟ آپ غلطی تو اس کو نہیں کہہ سکتے. ماضی میں جو غلطی عدالتوں نے کی ہے، یہ تھوڑا ڈیسیجن ہوتا ہے، ڈیسیجن سے ڈفر ہوتا ہے. جو فیصلے کرتے ہیں اس میں جو لکوناز ہوتے ہیں، انسان نے غلطی کرتا ہے فیصلے لکھتے ہوئے، ہر انسان. تو بعض دفعہ کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں انہوں نے فیصلہ غلط کر دیے ہوتے ہیں، مطلب انٹینشنلی. ان انٹینشنلی تو غلطی نہیں آپ اس کو کہہ سکتے، کیونکہ انسان ہے. اپنی طرف سے ججز جو ہے وہ آنیسٹلی فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے میرٹس پہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی انسان ہے. ان کو بھی انہوں نے بھی ریکارڈ دیکھ کے وکلاء صاحبان کے سن کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا، تو وہ غلطی نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، وہ اس نے بعد میں اس نے آ کے ایڈمٹ کر لیا، تو وہ غلطی اس کو تسلیم کرنی چاہیے. اور یہ غلطی جو انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں، انسان کی اربوں اور کروڑوں کی جائیدادوں کا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اس معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ انصاف کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ جب آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ سے زیادہ وہاں پر آپ اس کے زیادہ جواب دیں. سر، پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب کیسز التوا کا شکار، کلائنٹ پریشان، انصاف سے محروم. ذمہ دار کون؟ ذمہ دار تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں کورٹس بھی ہیں، کلائنٹس بھی ہیں، وکلاء صاحبان بھی ہیں. اگر آپ
یہ تینوں مل کر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ ہم نے ڈیسیجن کروانے ہیں تو ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کورس تھوڑا سا لینیٹ ہوتی ہے, کام نہیں کرتے. بعض دفعہ کلائنٹس لنگر آن کرتے ہیں, پیش نہیں ہوتے, ایویڈنس نہیں کرواتے, گواہ نہیں پیش کرتے. بعض دفعہ وہ قلعہ صاحبان ہوتے ہیں, ان کا کچھ ہوتا ہے, مصروفیت ہوتی ہے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, لوور کورٹس میں, جس وجہ سے وہ تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا پینڈنسی آ رہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو کورس تھوڑا سختی کریں, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر کورس سختی کریں تو نہ اس میں وہ قلعہ کر سکتے, ڈیلے کر سکتے ہیں, نہ اس میں کلائنٹس ڈیلے کر سکتے ہیں. وہ قلعہ تو ڈیلے کرتے ہی نہیں ہیں, بہت کام ہوتے ہیں جو اس میں ڈیلے ہوتا ہے. اس وجہ سے تھوڑا سا اس میں التوا آ رہی ہے. سر, پہلے ہی عدالتوں میں جج صاحبان کی کمی, حال ہی میں سپریم کورٹ سمیت ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا اپنے عہدوں سے مستعفی ہونا, سر اندرونی کہانی کیا ہے؟ ابھی تو جو ہائی کورٹس میں بھی 3-1 سال ہو گئے ہیں تقریباً, ایلیویشن نہیں ہوئے, فریش ججز ایلیویٹ نہیں ہوئے. سپریم کورٹ میں بھی کافی سیٹس خالی ہیں. تو اس میں یہی صورتحال چل رہی ہے کہ چیف صاحب نے کچھ میرے خیال ہے پالیسی بنانی ہے کہ جو فریش ایلیویشن ہوگی ہائی کورٹ کے لیے, وہ ان کا میرٹس کیا ہوگا, اس کا جو قلعہ کا سٹیٹس کیا ہوگا, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی, وہ انہوں نے کرنا ہے کہ بنانا ہے. دوسرا جو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ججز کو ایلیویٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے چونکہ ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 7ویں نمبر پہ, 8ویں نمبر, 10ویں نمبر پہ اٹھا کر اس کو سپریم کورٹ لے جاتے ہیں, اور سینئر جج جو ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں. تو یہ پالیسی میرے خیال ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بنانی ہے. اس وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے, اور امید ہے انشاءاللہ یہ اب سپیڈ اپ ہوگا اور یہ جو ہے کمی جو ہے وہ پوری کریں گے. سر, آپ کے خیال میں عدالتوں میں ٹرائل آئین کے بنیادی انسانی حقوق کے مطابق ہوتے ہیں؟ جو انسانی حقوق کے ٹرائلز چل رہے ہیں, میں اس کو اور دوسرے کیسز کو ہٹا کے دیکھوں تو جو انسانی حقوق کے کیسز ہوتے ہیں وہ میرٹس پر, میرا خیال ہے وہ 90% وہ میرٹس پر نہیں ہوتے. 10% کچھ ہوتے ہیں, کچھ جج صاحبان اگر جو اس میں سٹینڈ لے جائیں تو میرٹس پہ کرتے ہیں. لیکن ادروائز جو انسانی حقوق کے جو ہیں یا پولیٹیکل جو ہوتے کیسز ہوتے ہیں, وکٹمائزیشن ہوتی ہے, اس میں وہ میرٹس پر نہیں ہوتے. اس میں وفاد پرست ہوتے ہیں اور اس طرح ان کے وہ فیصلے کروائے جاتے ہیں, وہ میرٹس پر نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں جس طرح ابھی حال ہی میں جو فیصلہ ہوا ہے, ایکس پرائم منسٹر صاحب کا, ہمارا جو پہلے کنوکشن ہوئی, پھر ابراڈ چلے گئے, پھر اس کو کیسے واپس لایا گیا, پھر ان کو کیسے ڈیسائیڈ کیا. تو یہ اب یہ چیز میرٹس نہیں ہوتی, یہ عام بندے کے لیے یہ چیز نہیں ہے. یہ عام بندہ کہ میں اگر کنوکٹ ہوں, میں ابراڈ چلے گیا سپورٹ کر ہوں, تو میرے لیے یہ اسپیشل ہو جائے. تو یہ اس طرح عام بندے کے لیے تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے سیاسی, اس طرح یہ انصاف نہیں ہوتا. سر, عدالتوں کی طرف سے ملزمان کو سزائیں اسلامی اصولوں کے مطابق دی جاتی ہیں, کیا رائے آپ کی؟ نہیں, اسلامی اصولوں کے مطابق میرا نہیں خیال, کیونکہ اسلام کے مطابق جو ہے اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. جو کسی کو قتل کرے گا تو اس کو جو ہے چوک میں وہ سرعام اس کا سر قلم کیا جائے گا, پھانسی دی جائے گی. تو ہمارا جو کوڈیفائڈ لا ہے تعزیرات پاکستان, یہ ہمارا پاکستان کا جو کریمنل پروسیجر کوڈ ہے, اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. لیکن انجیکشن آف اسلام کے خلاف ہمارا بھی نہیں ہوتا. اس کی سزا جو ہوتی ہے وہ ہمارے جو اس میں کسی نے مرڈر کیا ہے تو اس کی ڈیتھ سینٹینس ہے, سزا وہی دیتے ہیں. باقی جس نے چوری کیا ہے تو اس کی جو ہے وہ کنوکشن ہوتی ہے, وہ جیل میں سال کاٹتا ہے. تو یہ اگینسٹ اسلام نہیں آپ کہہ سکتے اس کو. لیکن جو پراپر جو جس طرح پروسیجر لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے اس طرح جو ہے وہ آگے ایگزیکیوشن اس کی میرا نہیں خیال کہ ہو رہی ہے. سر, عدالتوں میں جو شواہد یا شہادتیں موصول ہوتی ہیں, یہ سزا سنانے کے لیے کافی ہوتی ہیں؟ دیکھیے نا, یہ تو اب ہمارے جو قانون میں کافی اس میں لکوناز ہیں. اب اگر ایک بندہ کوئی آفینس کمٹ کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہماری پولیس انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ایک تو وہ میرٹس پہ نہیں ہوتی. پھر اگر آپ اس کو جو آفینس کمٹ ہوا ہے اس کو ایگزیکٹ اس کو لے کر جائیں تو وہ اس کے بیس پہ بھی سزا نہیں ہوتی. ایک بندہ آفینس تو کمٹ کرتا ہے, مرڈر کرتا ہے, لیکن سپوز کہ وہ ان سین مرڈر ہے تو کسی نے نہیں دیکھا, تو وہ ایویڈنس کریٹ کی جاتی ہے. تو جو ایویڈنس کریٹ کی جاتی ہے, اگر نہ کریٹ کرے تو وہ بندہ بری ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس نے سزا دی ہوتی ہے. کریٹ کرے تو وہ اس کے مطابق وہ آپ کہتے ہیں جی وہ جھوٹے, اس کے مطابق وہ نہیں چلتی. تو یہ اب وہ جس طرح باقی اسلامک لا ہے جی, ٹھیک ہے جی, وہ اس طرح وہ تو پھر زیادہ بہتر ہے.